فرقان حمید میں اس آیت کریمہ کے اندر بھی رب ذوالجلال نے اس کی وضاحت کی کہ خیر کی چابی اور شر کی چابی اس میں فرق کتنا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہے اور ایک بندہ وہ کہ جس کے پاس علم نہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان دونوں کے مقام کے اندر اتنا فرق ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہیں کہ جن کو اللہ نے علم دیا جو جانتے ہیں، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں، جو دین کے علم سے جاہل ہے۔ رب ذوالجلال نے آگے اس کی کئی مثالیں دیں، فرمایا جس طرح روشنی اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت یہ برابر نہیں، اندھا اور بینا یہ برابر نہیں، جس طرح زندہ بندہ اور مردہ یہ برابر نہیں، اسی طرح عالم دین اور غیر عالم دین یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو رب ذوالجلال نے دین کا علم دیا، اللہ نے اسے زندہ سے تعبیر کیا، اور جس کے پاس دین کا علم نہیں، فرمایا اس کو رب ذوالجلال مردہ سے تعبیر کر رہا ہے۔ جس کے پاس دین کا علم ہے اسے اللہ نے بینا سے، جس کے پاس نظر ہو، آنکھ ہو، اس سے تعبیر کیا، اور جس کے پاس دین کا علم نہیں اس کو اندھوں سے تعبیر کیا۔ فرمایا جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، علم والے کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا، اور جس کے پاس دین کا علم نہیں اسے اللہ نے ظلمت اور اندھیرے سے تعبیر کیا۔ فرمایا جس طرح یہ دو چیزیں نور اور ظلمت یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح وہ جس کے پاس دین کا علم ہے اور وہ جو دین کے علم سے جاہل ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دن اور رات میں فرق ہے، اسی طرح عالم دین اور غیر عالم دین میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جامع خطاب کرتے ہوئے اس میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعلموا العلم، علم حاصل کرو، علم سیکھو۔ اب علم کے اوپر جو الف لام ہے یہ مضاف کی عوض ہے، یہاں مضاف محذوف ہے۔ ہر علم جو ہے اس کو خیر سے تعبیر نہیں کیا گیا، یہاں جس علم کی بات ہے اصل عبارت یہ ہے تعلموا علم دینی، میرے دین کا علم حاصل کرو۔ یعنی علم کے اوپر جو الف لام یہ مضاف کی عوض ہے، تو عبارت تعلموا علم دینی، تم علم سیکھو میرے دین کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ سارے نیک کاموں کا دار و مدار علم دین پر ہے۔ علم دین بندے کو حاصل ہوگا تبھی پتہ چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اگر وہ کاروبار کرے، اگر وہ اپنی دنیاوی معاملات کے اندر بھی کوئی بھی عمل کرے، اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، یہاں تک کہ عبادات کرتے ہوئے بھی اگر اسے نماز کے فرائض اور شرائط اور واجبات کا علم تک نہ ہو، تو نماز کے مفسدات کا پتہ نہ ہو، وہ کس طرح اپنی عبادت کو مکمل کر سکے گا۔ اگر وہ روزے کی حالت میں ہے تو روزے کے فرائض، اس کے مکروہات کا ہی پتہ نہ ہو، وہ کس طرح اس کا روزے کی عبادت مکمل ہو سکتی ہے۔ وہ زکوٰۃ دے، وہ حج کرے، وہ دیگر کوئی بھی عبادت کرے، تو علم دین سب کی اصل ہے۔ علم دین ہوگا تب جا کے بندے کی عبادت مکمل ہے، تب جا کے اس کے دنیاوی معاملات جو ہیں وہ حرام چیزوں سے بچ سکیں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تعلموا علم دینی، میرے دین کا علم حاصل کرو، اس سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔